السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اور ہم نے جو ایکسرسائز دی تھی اس کے جو جملے ایکسرسائز میں دیے تھے ہم نے وہ یہ ہے، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر کس نے کیسا جملہ بنایا وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سرسری طور پر ہم نے فعل اور فاعل اور مفعول کا فارمولا سمجھایا تھا بک 2 کی کلاسز کے اندر، اور اسی کی یہ ایکسرسائز ہے۔ تو کس نے کیسا کیا لکھا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جملے دیکھیں ہم نے جو گروپ میں ڈالے تھے جملے، تو ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کیا آپ نے اذان سنی؟ دوسرا جملہ تھا میں نے آج کچھ نہیں کھایا، اور تیسرا جملہ تھا طلبہ نے ٹیبل توڑ دیا، اور چوتھا جملہ تھا فاطمہ، زینب اور مریم نے کھانا پکایا یا بنایا، اور پانچواں جملہ تھا میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اور چھٹا جملہ تھا یہ کھڑکی کس نے کھولی، اور ساتواں جملہ تھا ٹیچر نے حامد کی پٹائی کی، اور آٹھواں جملہ تھا آدمی نے سانپ کو مار ڈالا، اور نواں جملہ تھا چور نے گھر کا دروازہ توڑا، اور آخری جملہ تھا میں آپ کی بات سمجھ گیا یا سمجھ گئی۔ تو یہ جملے تھے، دیکھتے ہیں کس نے کیسے بنایا۔ اس کا چاہے تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ جو ہے نا آپ اپنے نوٹ بک میں ڈائری میں اس کو لکھ ڈالیں اسکرین شاٹ لے کر، اور اگر آپ لوگ ہمارے گروپ میں نہیں ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے نوٹ بک میں لکھیں اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر چیک کریں بعد میں کہ ہم نے جو ہے نا اس کا کریکشن کیسے کیا ہوا ہے۔ آپ اپنے ٹرانسلیشن کو چیک کریں اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ سسٹر روبینہ خانم کا ہوم ورک ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے سب اچھا لکھا ماشاءاللہ، انہوں نے سب ٹھیک لکھا۔ انہوں نے دیکھ لیتے ہیں ان کے ہوم ورک کو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا آپ نے اذان سنی؟ تو اسمعت الاذان، سمعت الاذان، تو جملہ صحیح ہے ان کا۔ اس کے بعد دوسرے جملے کا انہوں نے ترجمہ کیا میں نے آج کچھ نہیں کھایا، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ما اکلت شیئا الیوم، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ درست ہے، یہ ما اکلت شیئا ہے نا، میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے کچھ نہیں پیا، ما شربت شیئا میں نے کچھ نہیں سنا، ما سمعت شیئا میں نے کچھ نہیں دیکھا، ما رأیت شیئا، اس پیٹرن کو لکھیے آپ اپنے نوٹ بک میں، ٹھیک ہے۔ بہت کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے اس میں شیئا کے اندر۔ اس کے بعد کا جملہ تھا طلبہ نے ٹیبل توڑ دیا، تو طلبہ جو ہے جمع لفظ ہے، تو کسر الطلاب المکتبہ ہے نا۔ تو ہم نے جو ہے نا جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے فعل فاعل اور مفعول، وہ ہماری کلاس کے اندر جو ہماری کلاسز دیکھیں بک 2 کی، تو بک نمبر لیسن نمبر 4 ہے نا، تو سارے لیسن دیکھیں شروع سے آخر تک ترتیب سے دیکھیں، ہمارے چینل پر موجود ہے بک 2 کی ساری کلاسز، دیکھنے کی کوشش کریں۔ کسر الطلاب المکتبہ، یہ درست ہے جملہ۔ اس کے بعد کا جملہ تھا فاطمہ، زینب اور مریم نے کھانا پکایا یا بنایا، تو اس کا ترجمہ فاطمۃ و زینب، یہاں اردو میں کامہ لگاتے ہیں فاطمہ کامہ زینب اور مریم ہے نا ایسا، لیکن عربی میں واو لگا دیں گے، فاطمۃ و زینب و مریم طبخنا الطعام، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طبخنا ہم نے، چونکہ ہمارا رول یہ ہے، ہم نے کلاس کے اندر رول یہ بتایا ہوا تھا کہ فعل کو جو ہے نا پہلے استعمال کر سکتے ہیں، بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ ہم نے سمجھایا تھا، تو فعل کو پہلے کیسے استعمال کرے بعد میں کیسے استعمال کرے، تو کلاس کو دیکھیے گا جا کر۔ نمبر 5 میں نے آپ کو نہیں پہچانا، تو ما اعرف کا نہیں، ما عرفت کا، عارف تو مضارع ہے نا سسٹر روبینہ، عارف مضارع نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، ماضی ہے، نہیں ہے ماضی، فعل ماضی، تو ما عرفت کا۔ اس کے بعد کا جملہ تھا یہ کھڑکی کس نے کھولی، من فتح هذه النافذة۔ اس کے بعد کا جملہ ٹیچر نے حامد کی پٹائی کی، تو ضرب المدرس حامدہ نہیں آئے گا نا، حامدن، حامدہ کیوں آپ نے کر دیا ہے اس کو، یہ غیر منصرف تھوڑی ہے یہ لفظ ہے نا، مردوں کے سارے نام تو غیر یہ جو ہے نا منصرف ہے، صرف وہ الفاظ جو کہ جن کے آخر میں بولتا آ جائے، جیسے اسامہ ہے، طلحہ ہے، تو اسامہ تو طلحہ تو یہ غیر منصرف ہے نا، ادروائز یہ تو اوکے ہے، نارمل ہے یہ لفظ ہے نا، منصرف ہے یہ، تو ہم حامدن لکھیں گے، حامدہ کیوں لکھا آپ نے، اس کو درست کیجیے اور ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے آدمی نے سانپ کو مار ڈالا، تو جملہ ہے قتل، عربی اس کے قتل الرجل الحیۃ،
حیتن یعنی سانپ، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ تھا ہمارا، چور نے گھر کا دروازہ توڑا، تو اس کے عربی السارق کسر باب البیت، السارق کسر باب البیت، یا ہم کسرہ کو پہلے بھی ڈال سکتے ہیں، کسر السارق باب البیت، ہے نا، تو فعل کو پہلے اور بعد میں دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ، میں آپ کی بات سمجھ گیا یا سمجھ گئی، تو انا فہمت کلامک، مو نہیں نا، مرفوع نہیں نا، منصوب نا، مفعول ہو جائے گا نا، فہمہ فعل اور تو اس کا فاعل، تو فہمہ فعل کا مفعول یہ بن گیا کلام، تو کلامہ پھر مفعول جو ہے نا منصوب، مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا۔ آپ کو یہ رول ہم نے سمجھا ہے کلاس کے اندر، تو اس کو توجہ کرنی ہے اس پر، انا فہمت کلامک، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو میں نے 3 اسٹار دیے، ماشاءاللہ سب نے اچھی محنت کی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں یہ ہوم ورک اس کے بعد کا ام عمیر کا ہے، سسٹر ام عمیر کا ہے یہ ہوم ورک، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے تو وہ چیک کرتے ہیں ہم۔ انہوں نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو الحمدللہ میں نے ان کو 3 اسٹار دے دیے ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ سسٹر سحر فاطمہ کا ہوم ورک ہے، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی سارا کچھ درست لکھا ہوا ہے، ان کو میں نے 3 اسٹار دیے ہوئے، اور انہوں نے ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر طرح کا جملہ، جیسے کہ یہ دیکھیے گا میں نے جو ہے نا رول یہ بتایا تھا کہ فعل کو ہم پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے رول یہ بتایا تھا کہ فعل کو پہلے استعمال کریں گے تو صرف واحد کی شکل میں استعمال کریں گے ہم، مثلا فار ایگزامپل، تو طلبہ نے ٹیبل توڑ دیا، طلبہ جمع ہے تو الطلاب، تو کسرت طلاب المکتبہ، اب یہاں پر فعل کو ہم پہلے استعمال کر رہے ہیں، تو حالانکہ جو ہے نا یہ دیکھیے گا فائل جو ہے جمع ہے، تو فعل کو پہلے استعمال کریں گے تو واحد ہی استعمال کریں گے، کسرونی کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر، غلط ہو جائے گا یہ، ہم کسرونی کہیں گے یہاں پر۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں غلطی کرتے ہیں، بہت زیادہ ایڈوانس پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا غلطی کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے بعد بھی جو ہے نا عربی کی بہت ساری کتابیں ختم کر چکے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا 5 سال کا کورس کرنے کے بعد بھی جو ہے نا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ فعل کو اگر پہلے استعمال کرے تو جو ہے نا واحد استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا ہے کلاس میں، اور دیکھو سسٹر سحر نے اس کو دونوں جملوں کو لکھا ہوا ہے، تو دیکھیے گا، تو کسرو نہیں لکھ سکتے ہم یہاں پر، کسرو الطلاب نہیں لکھ سکتے، کسرت طلاب المکتبہ، ہے نا، اور اسی فعل کو جو ہے نا اگر بعد میں استعمال کریں، تو ان سسٹر نے جو ہے نا سسٹر سحر نے دونوں ٹائپ کے جملے لکھے ہوئے ہیں، جو کہ انہوں نے بتانا چاہا، کوشش کی اس کو بتانے کی سب کو، کہ جو ہے نا فعل کو بعد میں استعمال کریں گے تو کیسے استعمال کیا جائے گا، تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ سسٹر سحر نے میری کلاس سے 2 مرتبہ دیکھی ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک جگہ پر کہ میری بک 2 کی کلاس سے 2 مرتبہ دیکھی ہے انہوں نے، تو جس کو دلچسپی ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ دیکھیے گا، 2-3 مرتبہ دیکھتے ہیں تب بات سمجھ میں آتی ہے ان کو، تو اسی لیے ان کو باتیں سمجھ میں آ گئی ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے گا دوسرا جملہ ہے الطلاب کسرو، اب دیکھیے گا فعل کو بعد میں استعمال کیا تو کسرو کہہ سکتے ہیں ہم، الطلاب کسرو المکتبہ، تو اب یہاں پر جو ہے نا کسرو المکتبہ، تو کسرو کو جمع استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ فعل بعد میں آیا ہوا ہے، اسی فعل کو اگر ہم یہاں پہلے استعمال کریں گے تو کسرو نہیں کہہ سکتے، یہاں پر کسرو طلاب نہیں کہہ سکتے، کسرت طلاب کہنا ہوگا۔ تو اس رول کو اگر آپ کو ذہن میں آ گیا یہ رول، تو کبھی بھی لائف میں غلطی نہیں کریں گے آپ انشاءاللہ۔ فاطمہ، زینب و مریم نے کھانا پکایا، اب یہ دیکھیے گا اس کے بھی 2 جملے لکھے ہیں سسٹر نے، تو فعل کو پہلے استعمال کیا ہے تو واحد استعمال کیا ہے انہوں نے، جو کہ رول کے حساب سے طبخت فاطمۃ و زینب و مریم الطعام، ہے نا، اور دوسرے جملے کے اندر انہوں نے فعل کو بعد میں استعمال کیا ہے تو جمع استعمال کیا ہے، برابر ہے، فاطمۃ و زینب و مریم طبخن الطعام، تو یہ طبخنا جو ہے نا یہاں پر طبخنا استعمال کریں گے، لیکن اس کو یہاں پر طبخنا نہیں کہہ سکتے ہم، اگر اسی فعل کو ہم یہاں پر طبخنا فاطمۃ و زینب و مریم و طابہ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ فاطمہ زینب و مریم بہت ساری عورتیں ہیں، جب بہت ساری عورتیں ہیں تو طبخنا، تو اب اس طبخنا کو یہاں نہیں کہہ سکتے ہم ایسا کہ طبخنا فاطمۃ، ایسا نہیں، طبخت فاطمۃ و زینب و مریم، ٹھیک ہے نا، یہ رول ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور انہوں نے باقی کا ماشاءاللہ انہوں نے سارا کچھ درست لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے گا ٹیچر نے حامد کی پٹائی کی، تو ہم اس کو فعل کو پہلے استعمال کریں گے تو کہیں گے ضرب المدرس حامدن، حامدن ایسا لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، غیر منصرف الفاظ کو منصوب کی شکل میں لکھنے میں غلطی کرتے ہیں،
تو جو غلطیاں ہوتی ہیں لازماً اس کو درست کرے، غلطی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو فعل کو استعمال کریں گے پہلے تو ضرب المدرس، اور ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں المدرس ضرب، دونوں بات درست ہیں، ہے نا؟ آدمی نے صاحب کو مارا تو اس کے دو جملے انہوں نے لکھے، الرجل قتل اور قتل الرجل، دونوں درست ہیں۔ چور نے گھر کا دروازہ توڑا تو اللص کسر یا کسر اللص، دونوں درست ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور انا فہمت کلامہ کا، انا فہمت کلامہ کی، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ سسٹر سیر کو میں نے جو ہے نا یہ 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم اس کا ہوم ورک ہے اس میں، یہ دیکھیے گا اس میں سسٹر سبرینا کا ہے، انہوں نے غلطیاں کی ہیں کچھ، اور ان کی بہت ساری چیزیں ان کو کلیئر نہیں ہوئی میرا خیال ابھی تک، تو دیکھیے گا بہرحال انہوں نے بھی بہت سارا کچھ درست لکھا ہوا ہے، لیکن ان کو محنت کی بہت ضرورت ہے۔ فاطمہ زینب اور مریم نے کھانا پکایا تو اس کو ہم یا تو یوں لکھیں گے طبخت فاطمہ و زینب و مریم الطعام، یا پھر فعل کو بعد میں ڈالیں تو یوں لکھیں گے فاطمہ و زینب و مریم طبخن الطعام، ہے نا؟ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ طبخت الطعام فاطمہ و زینب، ہے نا؟ تو جملہ غلط نہیں ہے، لیکن عام طور پر یاد رکھیے گا سسٹر سبرینا، سب سے پہلے جو ہے نا اسٹرکچر کو اچھی طرح یاد رکھیے گا، سب سے پہلے فعل کو استعمال کیا جائے گا۔ جب جملے کے اندر فعل ہو، فاعل ہو، مفعول ہو، تو ترتیب میں کیا ہوگا؟ ترتیب میں سب سے پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول آئے گا، ترتیب ایسی رہے گی ہمیشہ، اسٹینڈرڈ یہی ہے عربک جو ہے نا عربک لینگویج کے اندر، جب بھی فعل، فاعل اور مفعول استعمال ہوگا تو ہمیشہ فعل پہلے، اس کے جسٹ فوراً بعد جو ہے نا فاعل، اس کے بعد جو ہے نا مفعول استعمال ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے نا مفعول کو پہلے استعمال کر لیا ہے نا، اور فاعل کو بعد میں ڈال دیا ہوا ہے، تو جو ہے نا ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ غلطی ہے، غلط نہیں ہے یہ، لیکن جو ہے نا کسی مجبوری کے تحت یا کسی ریزن سے جو ہے نا فائل کو پہلے کرتے ہیں، کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے مفعول کو پہلے کر رکھ دیتے ہیں اور فائل کو بعد میں ڈالتے ہیں، ادروائز جو ہے نا فائل کو پہلے ہمیشہ رکھیں گے، مفعول کو آخر میں ڈالیں گے ہمیشہ، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے کہ میں نے یہاں لکھا طبخت فاطمہ الطعام، تو فعل، فائل، مفعول، تو ترتیب کو یاد رکھیے گا۔ چلیے گا اور کیا ہے، انہوں نے انا فہمت کلامک، انا فہمت محدثہ، محدثہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے عربک لینگویج میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے یہ جملہ جو ہے نا ہٹا دیجیے ایسے، انا فہمت کلامک، انا فہمت کلامک، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے نا توجہ کریں گے انشاءاللہ، جو ہے نا توجہ اور محنت سے جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے نا یہ ہوم ورک ہے سسٹر قمر جہان کا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا لکھا دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ نے اذان سنی؟ اسمعت، انہوں نے بھی جو ہے نا ماشاءاللہ درست لکھا ہوا سارا، ایو شعین نہیں لکھیں گے سسٹر، آپ نے یہاں غلطی کی ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو، تو ما اکل تو ایو شعین نہیں، ما اکل تو شیئن، ما اکل تو شیئن، ہے نا؟ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہوا اس کے پہلے، ہے نا؟ تو اس کو درست کیجیے اپنے نوٹ بک میں، اور ایو نہیں آئے گا نا، ایو نہیں آئے گا نا، ایا آئے گا نا، ما اکل تو ایا، ہے نا؟ مفعول ہے، اکل فعل، تو فاعل، ایا مفعول ہے نا، تو مفعول کو منصوب پڑھنا پڑے گا، تو ایو نہیں کہہ سکتے ہم، اگر آپ ایہ شعین بھی کہیں گے تو ایو نہیں لکھیں گے، ایہ شعین، لیکن ایسے ایہ شعین نہیں لکھتے، شیئن بس خلاص، ما اکلت شیئن اليوم، یا ما اکلت اليوم شیئن، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہم، ہے نا؟ شیئن، میں نے کچھ نہیں سنا، ما سمعت شیئن، میں نے کچھ نہیں دیکھا، ما رأیت شیئن، تو ایسا لکھتے ہیں ہم عربک میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیے گا، اور جو ہے نا حامدن، آپ نے جو ہے نا حامدن منصوب کے بعد جو ہے نا منصوب کی شکل جو ہے نا جب لکھتے ہیں حامدون، حامدن، حامدین، تو جب منصوب کی شکل میں لکھتے ہیں تو الف بھی ایڈ کرتے ہیں، یہاں دال کے بعد الف بھی ایڈ کریں گے، حامدن، ہے نا؟ دال کے اوپر دو زبر لگانے کے ساتھ ساتھ الف بھی لکھا جائے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، غلطی نہیں کرنی چاہیے، نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے گا۔ ثعبان، ثعبان قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے، حیتن بھی استعمال ہوتا ہے عربک میں، ہے نا؟ اور ثعبان بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ثعبان لکھا ہے، ثعبان نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ثعبان نہیں، الحیۃ لکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد فہیم تو، انا فہیم تو کلام کا، کلام جو ہے نا چھوٹی کاف سے آتا ہے، ایسا لکھیں گے کلام کا، فہیم تو ایسا لکھیں گے، فہیم تو، املا جو ہے نا درست کیجیے گا، پریکٹس کرتے رہے، زیادہ سے زیادہ مشق چاہیے، جو لوگ کمزور ہیں وہ زیادہ محنت کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو انا فہیم تو ایسا لکھیں گے، فہیم تو، اور قلا نہیں، کلا، کلامک، اور میم کے اوپر پیش نہیں آئے گا، زبر آئے گا نا، مفعول ہے نا کلام، فہم فعل، تو فاعل، اور کلام جو ہے نا اس کا مفعول،
اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو آپ نے مرفوع بنا دیا ہے اس کو، تو اس بات پر بھی توجہ دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو کلام کا تو جو ہے نا کوشش کریں آپ بھی ماشاءاللہ، آپ کے لیے آپ بھی اچھا کوشش کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کس نے لکھا ہے، شہناز، سسٹر شہناز نے لکھا ہوا ہے، تو ان کا بھی سب کچھ درست ہے، انہوں نے دیکھیں گے سسٹر شہناز آپ نے شیئن ایسا لکھا ہوا ہے، آپ نے جو ہے نا شیئن کیسا لکھا ہوا ہے، آپ نے شیاءن، شیاءن ایسا تھوڑی لکھتے، شیاءن ایسا لکھا جاتا ہے، اس کو پریکٹس کیجئے، شیئن کو لکھنے کی پریکٹس کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ما عرفتا نہیں نا، ما عرفتو نا، میں نے نہیں پہچانا نا، میں نے نہیں پہچانا، ما عرفتو، ما عرفتا تھوڑی، ما عرفتو کا یا کی، تو اس کو درست کیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا بابن نہیں نا، بابا، السارق و کسرا باب البیت، باب البیت نہیں نا، کسرا فعل اور بابا اس کا مفعول، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، تو مفعول کو منصوب کیجئے آپ، تو کسرا بابو کیسے آئے گا، بابا آئے گا نا۔ اور فہم تو کلامو نہیں نا، کلاما نا، فہم تو کلاما کا، کلامو نہیں نا، تو مفعول کو ہمیشہ منصوب کیجئے، رول اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، مفعول کو ہمیشہ منصوب بنانا ہے، کوشش آپ کی بھی اچھی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے نا سسٹر قرۃ العین کا ہے، انہوں نے جو ہے نا کسر مکتبہ لکھا ہوا، مکتبہ نہیں نا، المکتبہ نا، مکتبہ الف لام لگائیے مکتب پر نا، اگر الف لام ہٹے گا تو تنوین آ جائے گا پھر، ہے نا؟ ایسا مکتبہ نہیں لکھ سکتے ہم ڈائریکٹ، مکتبہ یا تو المکتبہ یا الف لام ہٹا دیں گے تو مکتبن ہو جائے گا، مفعول کو لکھیں گے تو کیسا لکھیں گے، یا تو المکتبہ یا الف لام ہٹا دے تو مکتبن، تو ایسا بیچ میں لٹکا کر نہیں رکھ سکتے اس کو بیچارے کو، نہ اوپر نہ نیچے، ہے نا؟ تو اطلاب و کسرو المکتبہ، ٹھیک ہے؟ طعام ایسے لکھیں گے، الطعام ایسے لکھیں گے، طعام، ٹھیک ہے؟ اور ما عرفتو کا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، تو ما عرفتو، ما عرفتو، ما عرفو نہیں نا، ما عرفو کا نہیں ہے، عرفہ تو فعل ہے، عرفہ تو فعل ہے، عرفہ، عرفہ یہ فعل ہے، اب میں نے نہیں پہچانا تو عرفتو، عرفتو، اور تم کو کا، عرفتو کا، تو ہم ایسا لکھیں گے عرفتو کا، عرفہ فعل اور آپ نے فائل کو غائب کر دیا ہے، عرفہ کا، عرفو کا، ہے نا؟ اس پر پیش لگانے سے فائل تھوڑی بن جائے گا یہ، عرفتو کا، ہے نا؟ اچھا من فتحت نہیں، من فتحہ، من فتحہ، اچھا المدرس ضرب حامدن، حامدن ایسا لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے پہلے بھی ایک سسٹر نے ایسے غلطی کی ہے، تو مفعول کی شکل میں جو ہے نا، منصوب کی شکل میں الف، مفعول جب بھی منصوب کی شکل میں لکھیں گے کسی لفظ کو، تو جو ہے نا عام طور پر اس کے آخر میں الف بڑھا دیں گے، اگر الف بڑھانے کی ضرورت، الف تو بڑھایا جائے گا، جیسے کتابن ہے نا، کتابن، کتابن، تو کتابن کیسے لکھتے ہیں ہم، ارے با کے بعد الف بڑھاتے ہیں، ہے نا، دو زبر لگا دیتے ہیں، پھر فیصلن، فیصلن، بلالن، بلالن، تو یہ الف بھی لگانا پڑے گا آپ کو آخر میں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے نا کلاموں کا نہیں نا، کلام کا، انا فہمتو کلام کا، ما، کلام، مفعول ہے نا، مفعول ہے، تو منصوب ہوگا یہ تو، ٹھیک ہے نا؟ تو ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے آپ کی بھی، کوشش کرتے رہے سبھی لوگ ماشاءاللہ، دلچسپی ہے سبھی کی ماشاءاللہ، تو یہ ہوم ورک ہے سسٹر نصرت حیات کا، ماشاءاللہ ان کی رائٹنگ بھی اچھی ہے زبردست، عربی کی بھی اور اردو کی ماشاءاللہ، اور ان کا اچھا بہتر ہے، ان کی بہت ساری کوشش ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور ساری سسٹر محنت کر رہی ہیں، جو غلطی ہے بہرحال بتانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے نا سب کی پیٹھ ہم تھپ تھپا نہیں سکتے ہیں، تو جو غلطی ہے وہ تو لازماً بتانا ہوگا تاکہ بہتر ہو جائے آپ کی عربی نا، تو عربی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں ماشاءاللہ، سسٹر نصرت نے سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، بہتر ہے، تو یہ دیکھیے گا سسٹر نصرت، صرف اس میں یہ کیجیے گا، ما عقل تو اشیئن، ما عقل تو شیئن، ما عقل تو شیئن، ہے نا، اشیئن، اس کے بعد جو ہے نا جیسے ہم کہیں گے میں نے کچھ نہیں سمجھا، ما فہمت شیئن، میں نے کچھ نہیں سمجھا، ما فہمت شیئن، میں نے کچھ نہیں دیکھا، ما رأیت شیئن، میں نے کچھ نہیں کھایا، ما اکلت شیئن، میں نے کچھ نہیں پیا، ما فہمت، ما شربت شیئن، تو شیئن ایسا لگائیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد انا ما عرفو کا نہیں نا، انا ما عرفتو کا، عرفہ تو فعل ہے نا، یہ دیکھیے گا، عرفہ تو فعل ہے، اب فعل ہے تو اس کو فائل بھی چاہیے اور مفعول بھی چاہیے کہ نہیں،
تو فائل اور مفعول کیسے رہے گا؟ تو عرف فعل تو فائل ہے نا، یہ عرف فعل اور یہ جو ہے نا اس کا فائل بن گیا تو عرف تو، اور یہ کا جو ہے نا اس کا مفعول بن گیا۔ تو جب بھی دیکھیں کوشش کریں ہمیشہ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب اوریجنل فعل، اس لیے میں نے جو ہے نا بریکٹ میں اوریجنل فعل ڈالا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے ایکسرسائز میں کرنے کے اندر، ہے نا۔ تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے بریکٹ میں ہر لفظ کا جو ہے نا فعل ڈال دیا ہوا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ اوریجنل فعل کہاں ہے۔ اوریجنل فعل کے ساتھ فائل اور مفعول کو لگانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو عرف فعل تو فائل عرف تو، ٹھیک ہے، اور کا ما عرف تو کا، تو باقی سب ماشاءاللہ بہتر ہے آپ کا، زبردست، بارک اللہ فی علمکم، سبھی کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے گا یہ کس کا ہے؟ سسٹر غوثیہ کا، یہ بھی محنت کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور غلطیاں تو ہوتی ہیں، سبھی سے ہوتی ہیں، غلطیاں کرتے کرتے انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ انشاءاللہ سبھی لوگ بہتر لکھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ ایک زمانہ تھا کچھ نہیں آتا تھا، آج بہت کچھ آتا ہے انشاءاللہ، ایک سال کے بعد اور کچھ آ چکا ہوگا، آپ بہت کچھ آ چکا ہوگا آپ کو انشاءاللہ ایک سال کے بعد۔ دیکھیے گا ما عقلت شیئن، سسٹر غوثیہ، ما عقلت الشیئن، اچھا کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے کسی کا بھی جو ہے نا، کسی کا بھی ہوم ورک دیکھ کر جو ہے نا کاپی نہیں کرنا ہے، کسی بھی سسٹر نے کسی بھی بھائی نے اپنے مائنڈ میں جو کچھ ہے وہ لکھے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، ٹھیک ہے نا، کسی کا کاپی نہیں کرنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ سے لکھیے اور اسی کو اٹھا کے ڈال دیجیے، خلاص، چاہے 10 غلطی ہو اس میں، اس کی فکر نہیں کرنی ہے ہمیں، 10 غلطی ہو تو آپ کو 10 غلطیاں سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے نا المدرس ضرب حامدن، نہیں نا حامدن ہے نا، 2 زبر لگائیے دال پر اور الف بھی لگائیے، ٹھیک ہے۔ الف سے کسرہ باب البیت، نہیں نا باب البیتی ہے نا، باب البیتی، جو زبر جو مفعول ہے وہ باب ہے نا، البیت تھوڑی ہے، البیت تو مضاف الیہ ہے نا، گھر کا دروازہ، باب البیتی، تو یہ تو مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے نا، اسی لیے میں جو ہے نا کلاس کے اندر آپ لوگوں سے ریپیٹ کرواتا ہوں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، مضاف الیہ، تو کسرہ جو فعل ہے اس کا مفعول باب ہے، لفظ کسرہ جو فعل ہے اس کا مفعول کیا ہے؟ لفظ باب ہے، تو کسرہ بابا، کسرہ باب البیتی، تو یہ جو ہے نا یہ جو زبر لگایا آپ نے یہ زبر یہاں پر آنا چاہیے، بابا، اور یہ البیتی، تو یہ مضاف الیہ، بابا البیتی، باب مضاف البیتی مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کو مضاف اور مضاف الیہ کو بھی میں نے جو ہے نا بہت زیادہ سمجھایا ہوا ہے اس سے پہلے، بہت زیادہ مشق کروائی ہے، تو جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ کی جملوں کی خوب پریکٹس کیجیے آپ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی جو غلطی ہے اس کو جو ہے نا درست کیجیے، اور مضاف الیہ کے 5-6 جملے جو ہے نا اپنے ڈائری میں لکھ کر جو ہے نا مجھے بتائیے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے 4-5 جملے بنائیے آپ خود سے اپنے مائنڈ سے، اور گروپ میں ڈالیے، میں چیک کروں گا، ٹھیک ہے، یا کامنٹ میں ڈالیے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا فہیم تو حدیثہ کا نہیں، حدیث کلام کا، اور حدیثو نہیں نا حدیثہ نا، حدیث ہے نا، یہ مرفوع کیوں کیا آپ نے؟ فہمہ فعل اور تو فائل اور مفعول جو ہے حدیث، تو حدیثہ ہوگا نا، اگر حدیث لگانا ہے تو حدیثہ کا، حدیثوں کا نہیں، ہے نا، تو یا کلام کا، فہیم تو کلام کا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ آپ بھی اچھی محنت کر رہی ہیں، تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو بھی کھول دے، تو انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گی آپ کی بھی عربی۔ یہ دیکھیے گا سسٹر، اس کے بعد جو ہے نا ہوم ورک جو ہمارے سامنے وہ سسٹر فریدہ کا ہے، سسٹر فریدہ نے بھی اچھی کوشش کی ہے، دیکھیے گا سسٹر سمعت اذانو نہیں نا، الاذان نا، سمع فعل، دیکھیں ہم نے رول کیا بتایا، فعل فائل مفعول، تو سمع فعل تا اس کا فائل، اور مفعول کہاں ہے پھر؟ الاذان، یہ مفعول منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اذان نہیں نا، الف لام لگائیے اور منصوب کیجیے اس کو، اس کے بعد کسرہ طالبۃ نہیں نا، کسرہ طلاب، طلبہ اردو میں ہم کہتے ہیں طلبہ، طلبہ، لیکن یہ جمع ہے، پلورل ہے، یہ طلبہ جو ہے نا پلورل ہے، اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے نا۔ تو اسٹوڈنٹس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ طلابن یا طلبتن، ہے نا، اس کا واحد آتا ہے طالبن، آپ کو پتہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کو طالبن، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو طلابن یا طلبتن، ٹھیک ہے نا۔ اور مؤنث کی شکل آپ کو پتہ ہے مؤنث کی شکل کیا ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اکلا نہیں، ہم نے جملہ دیا تھا زینب اور فاطمہ زینب مریم کھانا پکایا یا بنایا، تو آپ نے کھایا بنایا کھانا کر دیا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا کھایا، اوکے، کھانا کھایا تو اکلا نہیں نا، اکلت فاطمہ زینب مریم، یہ سب مؤنث ہے کہ نہیں سارے؟ تو مؤنث ہے تو فعل کو مؤنث بنائیے آپ،
تو اکلا نہیں کہہ سکتے آپ، اکلا نہیں کہہ سکتی ہیں آپ، اکلت ہے نا، اکلت فاطمۃ و زینب و مریم الطعام، واو لگانا پڑے گا یہاں عربی میں جو ہے نا، واو لگاتے ہیں ہمیشہ، کاما نہیں لگانا ہے عربی میں، کاما واما نہیں لگانا ہے عربی میں، سیدھا واو لگانا ہے، واو العطف۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا میں نے آپ کو نہیں پہچانا، تو ما عرفتو کا، یا لا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا کا کوئی سینس نہیں ہے یہاں پر، لا کی کوئی ریزن نہیں، کا کوئی ریزن یا کوئی وجہ نہیں ہے یہاں، اس کو ہٹا دیجئے، بس ما کا مطلب نہیں، ما عرفتو میں نے نہیں پہچانا، کا تم کو، ما عرفتو کا میں نے آپ کو نہیں پہچانا، بس خلاص کہانی، لا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ اور اس کے بعد غرب المدرس حامدن، الف لگائیے، حامدن الف کے ساتھ لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ قتل الرجال نے نا، آدمی نے سانپ کو مار ڈالا، آدمی یعنی ایک آدمی، بہت سارے آدمی لکھے تو ہم لکھتے کہ آدمیوں نے، تو رجال جو لفظ ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے الرجل، آپ نے بک ون میں پڑھا ہے کہ نہیں، رجل، تو رجل آدمی، رجال بہت سارے آدمی، تو آدمی نے یعنی ایک آدمی نے، بہت سارے آدمیوں نے نہیں نا، تو ہم لکھیں گے قتل الرجل الحیۃ، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے، اچھی کوشش بھی ہے آپ کی بھی ماشاءاللہ، سسٹر فریدہ کی بھی کوشش بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ سبھی کو اس قابل بنا دے کہ سب کی عربی جو ہے نا چمکنے لگے ایک دن انشاءاللہ۔ یہ جو ہے نا دوسرا، اس کے بعد ہوم ورک جو ہے دیکھ لیتے ہیں ہم کس کا ہے، یہ ہے ہوم ورک سسٹر نسیمہ کا ہے یہ، تو سسٹر نسیمہ میں نے بھی اچھا لکھا ہو ماشاءاللہ سارا کچھ، ان کو بھی 3 اسٹار دیا میں نے۔ سسٹر نسیمہ آپ نے جو ہے نا شیئن ایسا لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے سسٹر نسیمہ نے جو ہے نا دیکھیے گا سب پر جو ہے نا فاعل و مفعول کو سرکل کیا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے نا ایک کریٹیوٹی ہے یہ، ہے نا، تو اسی کو جو ہے نا ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں، تاکہ جو ہے نا جو پڑھا رہا ہے اس کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے سمجھا ہوا ہے، تو مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کس حد تک سمجھ رہے ہیں، تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے، جہاں سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں غلطی کیوں ہو رہی ہے، مجھے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون اسٹوڈنٹ جو ہے نا کہاں غلطی کر رہا ہے اور کیوں غلطی کر رہا ہے، جب مجھے یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ اس جگہ پر یہ غلطی کر رہا ہے تو کیوں غلطی کر رہا ہے، تو پھر میں اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ بھی جو ہے نا آپ یہ غلطی اس وجہ سے کر رہے ہیں نا، تو مجھے سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جتنے زیادہ کلیئر ہوں گے میری طرف سے بھی زیادہ جو ہے نا آپ کو کلیئرٹی ملے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے گا شیئن ایسا لکھے گا، اور حامدن یہ دیکھیے گا آپ نے یہاں حامدن جیسا لکھا نا ویسے لکھنا، یہاں غلط لکھا آپ نے اور یہاں پر صحیح لکھا آپ نے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا پھر، تو حامدن یہ درست ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا باقی سارا کچھ بہتر ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ اور آخری ہوم ورک ہے یہ سسٹر ریحانہ خان کا، تو ساری ترتیب جس ترتیب سے لوگوں نے ڈالا تھا ہوم ورک میں نے اسی ترتیب سے چیک کیا ہوا ہے، تو سسٹر ریحانہ خان نے بھی ماشاءاللہ سارا کچھ بہتر لکھا ہوا ہے، تو میں نے بھی ان کو 3 اسٹار دیے ہوئے، انہوں نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، سسٹر ریحانہ نے جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے محنت کی ہے، انہوں نے زبردست لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ نے اپنے مائنڈ سے لکھا ہوا ہے سسٹر ریحانہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اگر آپ نے اپنے مائنڈ سے سارا کچھ لکھا ہوا ہے، سمجھ کر لکھا ہے تو بہت اچھا، ممتاز، ویری گڈ۔ اور کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے کسی کا بھی، نہ تو گوگل سے ٹرانسلیشن کر کے لکھنا ہے آپ نے، کسی نے بھی کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا گوگل سے ٹرانسلیشن نہیں کرے، نہ تو کسی کا ہوم ورک چیک کر کے جو ہے نا اپنا لکھے، ہر انسان اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ لکھے، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ کون اسٹوڈنٹ جو ہے نا کس حد تک پروگریس کر رہا ہے اور کون کہاں غلطی کر رہا ہے، کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ کوئی نہ کچھ غلطی کرتا ہے، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کے اندر کیا مسئلہ ہے، تو میں اس کو اس انداز میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کلاس کے اندر بغیر نام لیے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ اپنے اپنے مائنڈ سے لکھا کریں، نو گوگل نو کاپی پیسٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سسٹر ریحانہ خان نے اپنے مائنڈ سے یہ لکھا ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔